حضرت عباس سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، مسند احمد بن حنبل کی 1672 نمبر حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ نے فرمایا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو 7 چیزوں پر اس کو سجدہ کرنا چاہیے، 7 چیزوں پر اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یعنی نیچے تو ایک ہی چیز ہے نا زمین، لیکن اپنے اعضاء جو ہیں وہ 7 اعضاء پہ اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ ان 7 اعضاء کو سجدے کی حالت میں زمین پر لگنا چاہیے۔ کون کون سے؟ پاؤں سے گننا شروع کر دیں۔ انسان کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو 2 پاؤں کے ساتھ اور کیا لگ جاتے ہیں؟ 2 گھٹنے بھی لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب سجدے میں مزید آگے جاتا ہے تو دونوں ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو 2 2 4 اور 2 6 ہو گئے۔ اور 7ویں چیز کون سی ہے؟ آپ کی پیشانی، آپ پورا سر کہہ لیں، کیونکہ سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں کا لگانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بے شک کنٹینیوسلی پورے سجدے میں نہ بھی ہو تو کم از کم ایک دفعہ ناک اور پیشانی سجدے والی جگہ پہ ضرور لگنی چاہیے۔ اب اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو بڑا تھوڑا شدید قسم کا ہے، لیکن وہ شریعت کی طرف سے شدید نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کا شدید تصور ہے کہ نماز کی حالت میں، حالت سجدہ میں جس کے انگوٹھے اٹھ گئے زمین سے اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے یہ بات۔ کوشش کریں کہ سجدے کی حالت میں میکسیمم دونوں پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیاں جتنی زمین پر لگ سکیں ان کو کوشش کر کے لگانا چاہیے۔ لیکن سجدے میں جا کے کو پاؤں اٹھا لے تو یہ بات نماز نہیں توڑتی، لیکن نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ تو یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے راوی حضرت عباس ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو 7 چیزوں پر سجدہ کرتا ہے، جن کے اندر اس کے چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں اور دونوں گھٹنے موجود